سورۃ الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی دنیا میں اللہ نے جو کچھ سورج، چاند، ستارے اور چیزیں بنائی اور ان کو ہمارے لیے ایک نشانی بھی بنایا، اگرچہ ہمارے فائدے کی چیزیں مگر نشانی بھی، تو ان سب میں غور و فکر انسان کو کس نتیجے تک پہنچائے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیونکہ یہ بنانے والا، ان سب چیزوں کا خالق بہت بڑی ہستی ہے جو عرش پر مستوی ہے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. غور و فکر عبادت ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل استعمال کرنا ضروری ہے. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی آخرت کا انکار، دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کفر ہے جس کا انجام آگ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آگے بھی بات کی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ نے چونکہ ہماری ہدایت کے لیے ہر چیز کھول کے رکھ دی، ہمیں عقل دی، غور و فکر کا موقع دیا، نشانیاں سامنے رکھ دی، رسول بھیجے، ہدایات بھیجی، پھر بھی اگر انسان صحیح رستے پر نہیں آتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا دینے میں بالکل جسٹ ہے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی پچھلے قوموں کے حالات ان کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے مانا نہیں ان کا انجام کیا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان کو امید اور خوف میں اعتدال رکھنا چاہیے. یہاں امید بھی ہے، بخشتا بھی ہے رب، لیکن سخت سزا بھی دیتا ہے. بخشش کی ایسی امید نہ ہو کہ انسان اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور اتنا خوف نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے. ایک شخص
موت کی کشمکش میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. اور یہی ہر مومن کا حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن ڈر بھی ہو کہ ہم گناہگار ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. یعنی کسی بھی پریگننٹ عورت یا جانور یا کوئی بھی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اس کا کیا حال ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اور جو اس میں کمی یا بیشی ہوئی اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. یعنی کون بچہ کتنے مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہے گا، فل ٹرم رہے گا یا پری میچور ہی ڈیلیور ہو جائے گا، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یا ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا، یہ سب اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ چپکے چپکے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم میں سے ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہم اپنی کیئر اتنی خود بھی نہیں کرتے جتنے اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر رکھے ہیں. سبحان اللہ. کیا کیا احسانات ہیں اللہ کے ہم پر، اور ہم نے کبھی اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا. اگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ان تمام نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کے لیے جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، جیسے جنات، ضرر پہنچانے والے انسان، کیڑے مکوڑے وغیرہ، جرمز، تو آپ دیکھیے کہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا چیز کس وقت اٹیک کرنے والی ہے. اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو ہماری حفاظت کریں. ہماری آنکھ تک کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ پہنچ کے رہتی ہے. وہ جراثیم پہنچ جاتے ہیں اس سے، وہ وائرسز آ جاتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں. کعب کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو یقیناً جن تمہیں اچک کے لے جاتے، تمہیں نہ چھوڑتے. اسی طرح جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو رات کے وقت اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. پھر اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جو مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کریں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں مگر حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی. تو غور کیجئے کہ کیا آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی چیز تو آپ کے آس پاس نہیں کہ جو فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ ہے. ہمارے کچھ اعمال اور کچھ ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے نہیں آتے، پھر انسان کی حفاظت نہیں ہوتی چاہے وہ چیزیں پڑھتا بھی رہے. تو یاد رکھیے جہاں ایک طرف ہمیں اذکار کرنے ہیں، وظیفے کرنے ہیں، وہاں دوسری طرف حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، غلط کاموں سے بھی بچنا ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے اپنی زندگی میں کون سا کام وہ اللہ کی نافرمانی کا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں والی پروٹیکشن حاصل نہیں ہو رہی، اور شیطان ہے کہ وہ حملہ آور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. پھر اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں.
ہم چھپ کے کوئی کام کریں یا سامنے کریں وہ لکھ لیتے ہیں. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اور میری ہر چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہ کرے, کیونکہ ان سے تو کہیں بھی نہیں چھپ سکتے نا. اب دیکھیے کہ دنیا کی کسی حکومت, کسی آرگنائزیشن کی اگر کوئی پولیس, کوئی CID, کوئی اسپیشل سروسز والے آپ کی نگرانی کر رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ انتہائی محتاط. اچھا مجھے فالو کیا جا رہا ہے, آپ کہیں چھپ جائیں گے کہ اچھا کوئی مجھے نہ پکڑے. پولیس کی موجودگی میں آپ ٹریفک کا قانون نہیں توڑتے. مہذب قوموں میں لوگ پولیس ہو یا نہ ہو خود احتیاط کرتے, اور اگر ہو تو ذرا اور کانشیس ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں ذرا بھی ایمان ہو ان فرشتوں پر جو دائیں بائیں ہیں, ہمارے عمل لکھ رہے ہیں, تو ہم احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر کبھی چھپ کے کوئی غلط کام کریں گے, کوئی حرام کام کریں گے؟ نہیں. تو جب اس سے غفلت ہوتی ہے نا, ہم دیکھتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے, موج کرو, تو وقتی آپ کو رسوائی کا ڈر ہے نا. لیکن یہ جو لکھ لکھ کے روز لے جا رہے ہیں نا, وہاں سب کھل جائے گا, سب کے سامنے آ جائے گا, پھر انسان کہیں چھپ نہیں پائے گا. تو اس لیے انسان کو ان فرشتوں سے احتیاط کرنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں, جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی, اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, پھر پکڑتا ہے, اور جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا, کوئی مددگار آگے نہیں آ سکتا. اور دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں پڑ جائے, کوئی بچاؤ کر لے, لیکن اللہ کے ہاں کوئی نہیں بچا سکتا. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے, جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. یعنی عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے بجلی, اور امید بھی لگتی ہے کہ بارش آئے گی. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ انسان نہیں ڈرتا, ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے, اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے, جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو چپ ہو جاتے تھے, اپنی گفتگو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے, اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ بادل کا گرجنا زمین والوں کے لیے ایک شدید وعید ہے, دھمکی ہے, یعنی ایک طرح سے ڈراوا ہے کہ باز آ جاؤ اپنے برے کاموں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھ کے گھبرا جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی, اور آپ ڈر جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, اس لیے کہ ایک قوم کے لیے بادل ہی عذاب بن گئے تھے, جس سے بارش کی بجائے آگ برسی تھی. کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا, لیکن بادل بارش برسانے کی بجائے آگ برسانے لگا, سب کو جلا دیا. اسی کو پکارنا برحق ہے. رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا نہیں سنتے, یا سنے بھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتے, قبول نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک آ جا, حالانکہ پانی اس تک خود پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً کرہن, خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ بھی سجدے والی آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور کچھ
ناگواری سے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. رات تراویح کتنی خوشی سے پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو خوشی خوشی سجدہ کرتے ہیں, جن کو سجدوں میں راحت ملتی ہے, جن کے لیے سجدے خوشی کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی نمازوں کی لذت عطا کرے اور نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور نماز کا شوق لگ جائے. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے, یعنی وہ ایک ہے, الواحد القہار. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پہ بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلاتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھا دیتا ہے. تو ان مثالوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو مثال دی گئی ہے نا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, تو آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ بارش زمین کے لیے زندگی ہے اور علم دلوں کی زندگی ہے. علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے, پڑھیں گے, سیکھیں گے تو دل زندہ ہوں گے, دلوں میں تقویٰ آئے گا. جیسے کہ پانی کے ساتھ جسم زندہ ہوتے ہیں, اور دلوں کو ندی نالوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور ویسے دیکھا جائے فزیکلی بھی تو اس میں آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ ندی نالے ہی ہیں, کیونکہ علم کا مقام دل ہے. جیسے نہریں, ندی, نالے پانی کا مقام ہے, پانی وہاں ہوتا ہے, خون وہاں دوڑتا ہے. کچھ دل بہت زیادہ علم کی گنجائش رکھتے ہیں, ان کی آرٹریز کھلی ہوتی ہیں, خوب فلو ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بیماری نہیں لگتی ان کو, دل فل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. اور کچھ کی آرٹریز تنگ ہوتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہیں, وہ دل کم علم کی گنجائش رکھتے ہیں, ان کے اندر گھٹن ہوتی ہے, وہاں علم فلو نہیں کر سکتا, لہذا جسم اور روح بیمار ہی رہتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ندی نالے کھلے رہیں, یہ پانی آتا جاتا رہے. علم کے پانی سے اپنے آپ کو کبھی بھی محروم نہ کریں. للذین استجابوا لربہم الحسنی, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہو جائیں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. یعنی جس رب کو چھوڑ کر یہ دنیا کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں, آخرت میں یہی سامان اگر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یہ لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں تو چھوٹیں گے نہیں. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں برابر ہو جائیں؟ اللہ اکبر. قرآن کو پڑھنے والے, جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے انسان. اور خاص طور پر اگر اس کا ماحول ایسا نہ رہے تو سب ایسا صاف ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا. یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا ہے جو رسی سے بندھا ہوا نہ ہو. تو یہ رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. رمضان کے بعد بھی آپ نے رسی کو پکڑے رکھنا ہے انشاءاللہ. تو خوب عبادت کیجئے اور آخری عشرے میں اعتکاف کیجئے, عید کیجئے, چھٹیاں منائیے, پھر رمضان کے بعد پھر کچھ پڑھنا شروع کیجئے. اس کام کو چھوڑیے نہیں. اپنے اپنے وقت اور سہولت کے مطابق اپنے آپ کو باندھے رکھیں علم کی مجلس سے, قرآن کے ساتھ مسلسل اس سے ڈوز لیتے رہیں اور سیرابی کرتے رہیں, دل کی نالیاں کھلی رکھیں. پھر فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پہ نازل کی ہے حق جانتا ہے,
اور جو اس کی طرف سے اندھا ہے، جانتا ہی کچھ نہیں، دونوں برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو عقل مند ہے نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات اب دیکھتے جائیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں، اولو الالباب ہیں کہ نہیں. ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورے کرتے ہیں، اپنے وعدے، نظر نیاز، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، اور وعدہ الست کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. یاد رکھیے رمضان ایک بہترین موقع ہے رشتوں کو جوڑنے کا. رشتوں سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ اس ایک خوبصورت کارڈ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. خود بھی پڑھیے اور رشتہ داروں کو بھی پڑھوائیے. تعلق تو دو طرفہ ہوگا نا، آپ نے سن بھی لیا، آپ ہاتھ بڑھائیں گے وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کریں گے تو کیسے رشتے جڑیں گے؟ تو رمضان کے تحفوں میں یہ بھی ساتھ ڈال کے دے دیجئے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ بھی رشتوں کا پاس اور لحاظ رکھیں. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، عقل مند لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں، برے نہیں نیک، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. تو جنت میں جانے کے لیے صبر چاہیے، اور یہ جتنے بھی کام بتائے گئے ان کو کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. اب دوسرے لوگ جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی دنیا کی زندگی وہاں کچھ بھی نہیں لگے گی. یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا، خوش ہو جانا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہم چاہتے تھے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہو گئے، ہماری سورس آف انکم بھی اچھی ہو گئی، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، اب ہمیں اور کس بات کی فکر ہے. اور اسی پہ راضی ہو کر انسان اپنی آخرت کو بھلا دے تو یہ انسان کی عقل کی کمی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے گا اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. عقل مند انسان آخرت کی تیاری زیادہ اچھی طرح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا. انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہو، یہ عقل مند ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہو. یہاں یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی معجزہ ہوتا، کوئی نشانی ہوتی. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. جو آنا چاہے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک یقینی خبر ہے کہ اطمینان ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ اطمینان قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے، دل کی خوشی کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں. کبھی اس سائیکاٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یہاں لاکھوں دے رہے ہیں، کبھی کسی اور انٹرٹینمنٹ میں جا رہے ہیں کہ کسی طرح خوشیاں حاصل ہوں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوشیاں تو کس سے حاصل ہوں گی، اطمینان کہاں ہوگا، سکون کہاں ملے گا، اللہ کے ذکر میں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جتنا جتنا اللہ کے ذکر دل جمعی کے ساتھ ثابت قدمی سے کرو گے اتنا ہی اطمینان زیادہ ہوگا. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے. اور اگر کبھی ہوتا بھی اطمینان تو تھوڑی دیر کے لیے پھر دوبارہ پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ہم آیت کے صرف آخری حصے کو پڑھتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پہلے حصے کو بھول جاتے ہیں. پہلا حصہ کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا، پہلے ایمان جگائیں. ایمان جگائیں گے تو اطمینان قلب نصیب ہوگا، پھر ذکر فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. یہ ایمان کی شمع ہے، اطمینان کا راستہ ہے، اور ایمان کے بغیر نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی اطمینان ہے. تو یاد رکھیے وہ دل جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں. قرآن سے پتہ چلتے ہیں. طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، خوبی ہے، خوشحالی ہے، جنت کا ایک درخت ہے اور بہترین ٹھکانہ، اچھا انجام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں. یہ رحمان کے انکاری ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یاد رکھیے قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ زندگی میں معجزے برپا ہوں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی بھی کر سکتا تھا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب ہی کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار پھر ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. یاد رکھیے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے وقت دیتا ہے، مہلت مہلت مہلت. جب انسان نہیں باز آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. تقوی والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لا زوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے.
یعنی کچھ تو خوش ہیں کتاب کے آنے پر اور کچھ مانتے نہیں. آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. میں خود بھی اسی کی طرف پلٹتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پہ نازل کیا. اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے آپ کا اور نہ اس کی پکڑ سے کوئی آپ کو بچا سکتا ہے. آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کے دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی تقدیر وہی لکھتا ہے اور اس میں جو تبدیلی وہ کرنا چاہے وہ بھی وہی کرتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ حکومت کرتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، کیونکہ وہ حق کو جانتا ہے.